شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ دو چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا اور بات کرتے وقت مختصر اور جمال الفاظ سے جواب دینا۔ کھجور جلدی ہضم ہونے والی غذا ہے، فوری طور پر توانائی بحال کرتا ہے۔ یہ جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتا ہے، رنگ نکالتی ہے، خون بناتی ہے، سر کے درد کے لیے مفید ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ اگر آپ اپنی آواز خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیں۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ ہماری تمام پریشانیاں دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہیں: ہم لوگوں کو بھلانے والی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، یاد رکھنے والی باتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ رات کو گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آئے گی، پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہو تو دلیا کھاؤ، انگور کھاؤ، سیب کھاؤ۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہوں، اس کو چاہیے میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیں۔ کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پانی 3 سانسوں میں پینا، زیادہ سیر کرنے والا، شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیشاب کو روک کر رکھنے سے بے چینی، پتھری اور گھبراہٹ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ لیموں کا چھلکا لیں اور پھر نیم گرم پانی سے ہاتھوں کو دھو لیں۔ ہاتھوں کی صفائی ہو جائے گی۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسبگول کا چھلکا استعمال کرنے والا انسان ہمیشہ جوان اور تندرست رہتا ہے۔ اس کا معدہ ہمیشہ فٹ رہتا ہے۔ رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے والے برتن ہمیشہ صاف رکھا کرو اور کھانے کے بعد برتنوں کو اچھی طرح سے صاف کر دو، اس سے رزق میں فراوانی ہوگی۔ نیم گرم پانی پینے سے جسم میں بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انگوٹھے پر سرسوں کا تیل یا پھر زیتون کا تیل لگا دینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوتی۔ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے معدے میں گرمی ہو جاتی ہے۔ جس انسان کو بھوک نہیں لگتی وہ کالی مرچ کا استعمال زیادہ کیا کرے۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو اس میں دہی کی لسی ڈال دیں، دوبارہ اگنے لگ جائے گا۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیں، اس سے کمر اور ہڈیوں کا درد ختم ہوگا۔ زیادہ کمزوری ہو جائے تو دودھ میں کشمش ملا کر کھایا کریں، اس سے جسمانی کمزوری ختم ہوگی۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ جائے تو آپ روزانہ کچا فالسا کھایا کریں، اس سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ گنجے سر پر ایلو ویرا کا استعمال کرنے سے آپ کے بال بہت زیادہ گھنے ہو جائیں گے۔ ابلے ہوئے پانی کے اوپر چہرہ اور سر پر تولیہ لپیٹ کر چہرے پر گرم بھاپ لینے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی اور رنگ بالکل صاف ہو جائے گا۔ بانجھ عورت کی نشانی ہے کہ جب وہ چلے گی تو اس کی ایک چیز اٹھی ہوئی ہوگی اور وہ ہے اس کی گردن۔ امرود خونی بواسیر کے مریضوں کے لیے آب حیات ہے، پیٹ کے کیڑے مارتا ہے۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے کانوں پر بہرا پن پڑ سکتا ہے، کان جلدی بہرے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی تو ایسے میں گڑ کا استعمال کریں۔ احتلام کے مریض کو کھجور نہیں کھانی چاہیے۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں وہ زیتون کا تیل ہے، لیکن یہ مہنگا ہے۔ سرسوں کا تیل بھی نہیں جمتا، اگر یہ جم جائے تو سرسوں کا نہیں۔ گندم کو کبھی بھی چھان کر استعمال نہ کریں۔ گندم جس حالت میں آتی ہے اسے ویسے ہی استعمال کریں، بہت فائدہ مند ہے۔ رات کو پاؤں کی مالش کر کے سونے سے عورتوں کی
قریب کی نظر تیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کہ مالش کرنے سے پیروں کی وہ نسیں جو آنکھوں کی بینائی میں جا کر ملتی ہیں، وہ نسیں صاف ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو بھی بلغم کا مسئلہ ہو تو کبھی بھی سر میں ٹوٹی ہوئی کنگھی نہ پھیریں، کبھی بھی بار بار بال کنگھا نہ کریں، اس سے بلغم کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ کھانے سے قبل اگر ایک گلاس پانی پیا جائے تو کھانے میں موجود مسالے آپ کے معدے پر برا اثر کرتے ہیں۔ دار چینی فنگس اور بیکٹیریا سے بچاتا ہے۔ شہد کے ساتھ استعمال کرنے پر خصوصاً فائدے ہیں۔ اگر گھر میں موجود چارپائی کی عمر بڑھانی ہے تو اس کو استعمال سے پہلے بازوؤں پر اچھی طرح رنگ کر دیں۔ اگر بھوک کم ہو جائے تو کھٹے سیب خرید لیں، ان کا رس نکال کر روٹی کا آٹا گوندھ دیں، 7 دن یہ روٹی کھائیں، روزانہ تازہ نکال کر روٹی پکائیں، اس سے معدے میں طاقت آئے گی اور بھوک بھی کم لگے گی۔ اگر آپ کو زکام کی بیماری ہے تو کبھی بھی ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ بچوں کے اندر ناک کی نکسیر روکنے کے لیے ان کو کھیرا زیادہ کھلائیں۔ پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر کے سوئیں، اس سے آپ کو سکون کی اور میٹھی نیند آئے گی۔ پپیتے کے بیج کھانے سے ہاتھوں کا سن ہونا ختم ہوگا۔ جو نہار منہ سبزے میں جا کر لمبی لمبی سانس لیتا ہے، اس کو کبھی بھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگے تو گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگائیں، اس سے ہونٹ پھٹنا ختم ہو جائیں گے، ہونٹ بالکل نرم و ملائم ہوں گے۔ دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے گھر میں سفید بلب کا انتخاب کریں۔ روزانہ ایک مٹھی بھنے ہوئے چنے کھانے سے شوگر کم ہوتی ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے، جسم میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں: تکیہ لگا کر سونا، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے فوری بعد پانی پینا اور بازاری کھانے زیادہ کھانا۔ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔